الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله آئین مشیت کا شناسا ایسا آئین مشیت کا شناسا ایسا قدموں میں ہو جس کے کوثر وہ پیاسا ایسا اور کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی ارے تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا اور اس راز سے واقف ہیں زمانے والے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے ارے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، مٹ گئے تیرا نام مٹانے والے، مٹ گئے شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، میرا آپ کا سب کا رب ہے، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، ہر طرح کی عبادت کے لائق ذات اللہ وحدہ لا شریک رب کی ذات ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد وہ ذات اقدس جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، وجہ قیام کائنات بھی ہیں، میرے اور آپ کے شفاعت کرنے والے بھی ہیں، جو رحمت للعالمین بھی ہیں اور نانہ حسنین کریمین بھی ہیں۔ احمد مجتبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محترم میرے بزرگ و عزیز ساتھیوں، ماہ محرم الحرام کے بابرکت ماحول میں جمعۃ المبارک کی گھڑیوں میں میں اور آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، میرے نبی کے دل کا چین، آستان عرش مقام، امام حمام، سید الشہداء، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وسلام اللہ علی ابیہا و جدہا و امہا۔ آپ کا تذکرہ خیر وقت کی ضرورت بھی ہے اور ایمان کا حصہ بھی ہے۔ جو بندہ جس مسجد کا مولوی سال کے بعد محرم میں بھی اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا، وہاں فکر کریں کہ اس نسل کو وہ سبق کیا دے رہا ہے۔ کچھ باتیں امام علی مقام کے فضائل کی اور کچھ پیغام کربلا کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان کو سچائی کا نور عطا فرمائے۔ جتنے بھی شہید ہیں ان کی شہادت زندہ رہے گی، مر کے بھی زندہ ہیں، رہے یار پہ مرنے والے، مر گئے انہاں دے جڑے کہن مر گئے، ساڈا تے ہر ایک یار زندہ، نبی زندہ، علی زندہ، ولی زندہ، میرے نبی دا ہر ایک یار زندہ۔ وارث شاہ او صدائی جیوندے نی جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ ہر شہید کی شہادت زندہ رہے گی، اس لیے کہ یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، بلکہ
دوسرے سپارے میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ دوسرا سپارہ ہے۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں۔ اور چوتھے سپارے میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار گمان بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ کرنا، اپنے دماغ کی سوچوں اور فکروں کی لہروں پر بھی یہ بات نہیں لانی یا اللہ کون سی بات۔ فرمایا جو میری راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہیں کہنا، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے ہاں رزق کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے شہید یہ ایسے لوگ ہیں جن پر لفظ میت بھی روا نہیں۔ نبی ہے، ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، کوئی کتنا بڑا صاحب کمال ہے، اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے لیے میت بولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کسی نہ کسی معنی میں، لیکن شہید وہ ہیں جن پہ لفظ میت بھی روا نہیں ہے، ان کی شہادت زندہ رہے گی۔ لیکن سارے ہی شہید انوکھے ہیں۔ دنیا میں ایک ایسا بھی شہید آیا ہے جو دنیا میں بعد میں آیا ہے، جس کا ذکر اللہ نے پہلے پھیلایا ہے۔ ایک ایسا بھی شہید دنیا میں آیا ہے جو دنیا میں بعد میں آیا ہے، جس کی شہادت کی خبریں اللہ نے پہلے بھیجی ہیں۔ سرکار دو عالم کے صحن میں جب یہ پھول کھلا، جب یہ چمن مہکا، ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے۔ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، رسول اللہ کی چاچی جان حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا، بھیانک خواب، ڈر گئیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، زبان پہ لا نہیں سکتی، آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میرے کریم نے فرمایا بی بی اگر خواب بتاؤ گی نہیں تعبیر پاؤ گی نہیں، بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم جگر کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں گر رہا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بی بی تجھے اس خواب کی مبارک ہو۔ یا رسول اللہ آپ کے جسم کے ٹکڑے کٹیں، مجھے مبارک بات سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا اصل میں یہ جو خواب ہے اس کی جو تعبیر ہے اس کا نام حسین شبیر ہے۔ ان قریب اللہ کرم کمائے گا، میری بیٹی زہرا کے گھر ایک لال آئے گا، وہ جگر کا ٹکڑا میرا کہلائے گا، گود تیری میں کھیلے گا۔ فرمایا ام سلمہ بی بی تجھے مبارک ہو، تیری گود میں میرا شبیر آ رہا ہے۔ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں اور خوشخبریاں پہلے مل رہی ہیں۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں، یہی بی بی کہتی ہیں کہ امام حسین کو بچپن میں نبی پاک نے اٹھایا، بچپن کی پہلی گھڑی، اور رحمت رب کی سامنے کھڑی، میرے نبی کی آنکھوں سے لگ گئی جھڑی،
آنسو جو گرے، اب امام حسین کو اٹھایا، میرے رسول ساتھ روتے جا رہے ہیں، آنسو بہاتے جا رہے ہیں۔ حضرت ام فضل نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے جب نانے اپنے نواسوں کو اٹھاتے ہیں، پیار فرماتے ہیں، میرے آقا آپ روتے ہی جاتے ہیں، یہ کیسا پیار ہے، خیر ہے؟ فرمایا ام فضل بی بی تو تک رہی ہے میری گود میں، میری نظر کہیں اور تک رہی ہے۔ میرے آقا وہ کیا؟ فرمایا میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا، اس نے مجھے بتایا کہ میرے آقا یہ جو آپ کی گود میں آپ کا لال ہے، یہ آپ کی امت قتل کر ڈالے گی۔ میرے نبی پاک روئے، فرمایا میری امت مار ڈالے گی، ستقتلونا، ان قریب قتل کر دیا جائے گا، ہم ہاؤلاء امتی، فرمایا میری امت کہلائے گی، فرمایا لجپالا امت تیری کہلائے گی، تیرے بچے ذبح کر ڈالے گی۔ بلکہ حضرت ام سلمہ رسول اللہ کی زوجہ پاک، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم، ام المومنین حضرت ام سلمہ، ایک دن میرے نبی پاک نے حضرت ام سلمہ کو بلایا، فرمایا بی بی میرے پاس رب کے مہمان آئے ہیں، کچھ فرشتے ملاقات کے لیے آئے ہیں، ایسا کر دروازے پہ بیٹھ جا، جو بھی آئے اسے اندر نہ آنے دینا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں دروازے پہ بیٹھ گئی، تھوڑی دیر گزری امام حسین آ گئے، ننھا سا بچپن، لڑکھڑاتے پاؤں، آخر جانا کہاں تھا، ان کا ٹھکانہ کہاں تھا، یا ماں کا حجرہ تھا، یا نانے کا سینہ تھا، یا شہر مدینہ تھا، مسجد نبوی کا صحن ان کے کھیلنے کی جگہ، نانا محمد عربی کا سینہ ان کا کھیلنے کی جگہ، انہوں نے کہاں جانا، آنا تو پاک رسول نانے کے پاس آنا۔ اب آئے نانا جان کے پاس، دیکھا حضرت ام سلمہ دروازے پہ بیٹھی ہیں، انہوں نے پکڑا، گود میں بٹھایا، پیار فرمایا۔ امام حسین نے کہا نانی رستہ چھوڑ، میں نے نانے سے ملنے جانا ہے۔ اب پیار فرما رہی ہیں، بتا رہی ہیں حسین بیٹا اندر نہ جا، تیرے نانے نے منع کیا ہے، اندر فرشتے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے ضد کی، کہا نانی رستہ چھوڑ، میں نے نانے کے پاس ابھی جانا ہے۔ تھوڑی دیر روکا، لیکن امام حسین رونے لگے، جب رونے لگے انہوں نے رستہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ میرے رسول پاک فرمایا کرتے تھے، میرے نبی پاک نے فرمایا میرے گھر والوں، علی کے گھر والوں، میری بیٹی زہرا، میرے حسین کو نہ رلایا کرو، جب حسین روتا ہے میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا اسے نہ رلایا کرو، اس لیے رستہ چھوڑ دیا۔ جس باپ کو پتہ ہو ڈاکٹر لکھ کے دے دے کہ یہ پردیسی ہے، چند دن کا مہمان ہے، باپ الگ لاڈ اٹھاتا ہے، ماں الگ روتی ہے، بہنیں الگ پیار کرتی ہیں، اس لیے کہ یہ مہمان ہے، اور وہ مہمان جو جنت کا سردار ہے اس کے ناز نخرے نانا کیوں نہ اٹھائے، اس لیے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کے جانے کی خبر آ گئی۔ اب میرے پاک حسین دروازہ کھلا، اندر گئے، اور میرے نبی پاک نے جب دیکھا اب جس سے ملاقات کر رہے تھے بالکل اس سے کٹ کر الگ ہو کر پہلے امام حسین کو اٹھایا، پیار فرمایا، لب چومے، گود میں بٹھایا۔ اب میرے نبی بولے، فرمایا بولو اب بات کرو۔ وہ حیران پریشان،
پہلی مرتبہ زمین پہ آنے والا وہ فرشتہ، اب اس نے سوال دہرایا، کائنات کے والی، گلشن نبوت کے مالی، یہ بچہ تجھے بڑا پیارا ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا ہاں یہ مجھے بڑا پیارا ہے۔ اب فرشتے نے راز کھولا، کہا جس سے اتنا پیار کر رہے ہو اگر اجازت ہو تو میں بولوں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا کیا؟ کہا لجپالا، یہ جو ابھی آپ کی گود میں آپ کا شہزادہ کھیل رہا ہے، جس سے اتنا پیار کرتے ہیں، یہ عنقریب کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ پیغام دینے والا تو پیغام دے کے چلا گیا، اب میرے نبی روئے، بہت چھپایا درد دل کو مگر آنکھوں نے رو رو کر اظہار حقیقت کر ہی دیا۔ اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ ابھی میرے اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، یہی موقع تھا یا کسی اور موقع پر جبریل امین آئے۔ جب جبریل آئے میرے نبی نے دعا مانگی، فرمایا جبریل آج دعا نہ مانگوں؟ فرمایا میرے لجپالا بولیے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ اٹھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انی احبہما، او میرے اللہ یہ جو حسن حسین ہیں یہ مجھے بڑے پیارے ہیں، میرے اللہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، وَأُحِبُّكَ، میرے اللہ تو بھی ان سے پیار کر، اور قیامت تک جو ان سے پیار کرے میرے اللہ ان سے بھی پیار کر۔ جبریل نے دیکھی جب محبت بھری دعا، اس نے کہا لجپالا بڑی محبت کرتے ہو، بڑا پیار فرماتے ہو، لیکن سنو آپ کی امت شہید کر ڈالے گی، وَهُمْ مُؤْمِنُونَ بِهِ، ایمان آپ پر رکھیں گے، کلمہ آپ کا پڑھیں گے، لیکن اس کو شہید کر ڈالیں گے۔ ایک دکھ تو یہ کہ میری امت قتل کرے گی، دوسرا دکھ میرا شہزادہ شہید ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ کیسے مسلمان تھے! بلکہ لکھا ہے کتابوں میں، جب 10 محرم کا دن امام علی مقام میدان کارزار میں اترے نا، تو وہ کیا کہنے لگے حسین جلدی جلدی میدان جنگ میں آؤ، ہم نے جمعہ پڑھنے جانا ہے، جمعے سے پہلے کام ختم کریں، آؤ میدان میں۔ اللہ اکبر، وہ کیسے مسلمان تھے! یہی جنگ ہے، یہی حقیقت ہے کہ میرے امام نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ فرمایا قیامت تک کے لیے حق والوں کا امام حسین بنے گا۔ فرمایا ظالم کے سامنے کھڑا ہونے والا قیامت تک کا انسان اس کا امام حسین ہوگا۔ اگر آج میں نہ کھڑا ہوا تو پھر قیامت تک کوئی بھی ظالم کے سامنے کھڑا نہیں، میرے نانے کا دین نہیں رہے گا، امت شہید کر ڈالے گی۔ میرے رسول پاک سے جبریل امین نے کہا لجپالا اگر اجازت ہو تو میں آپ کو مٹی پیش کروں، جس مٹی پر یہ تیرا لال شہید ہوگا۔ کیا دیر لگانی تھی، جبریل نے مٹی لے کر آئے، میرے کریم مصطفیٰ نے مٹی پکڑی، سونگا اور فرمایا ریح کرب و بلا، جبریل اس سے تو دکھ مصیبت کی بو آ رہی ہے، فرمایا اس مٹی سے تو دکھ مصیبت کی بو آ رہی ہے۔ اور تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ کو بلایا اور فرمایا ام سلمہ یہ مٹی رکھ لو۔ میرے آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی اس دن میری امت میرا یہ شہزادہ شہید کر ڈالے گی۔ تحولت هذه التربۃ دما، امام ابن عساکر نے لکھا ہے
تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ اس مٹی کو روز دیکھتی تھیں اور اس مٹی سے باتیں کرتی تھیں اور کہتی تھیں وہ دن قیامت کا دن ہوگا اے مٹی جس دن تو خون بنے گی، اہل بیت نبوت کے لیے وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن تو خون میں بدل جائے گی۔ یہ کیسا شہید ہے ابھی دنیا میں بعد میں آیا ہے جس کی شہادت کی خبریں اللہ نے پہلے بھیجی ہیں۔ یہ کیسا فضیلت والا شہید ہے کہ جس کے بارے میں میرا مصطفیٰ کریم امت کو کہہ کے جا رہا ہے کہ لوگوں میرے ان شہزادوں سے پیار کرنا، بلکہ رب نے کہا میرا نبی ان سے مانگ، اپنی امت سے مانگ۔ میرے اللہ کیا مانگوں؟ کوئی دولت مانگنی ہے، کوئی زر مانگنا ہے، کوئی اور چیز مانگنی ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا میرا نبی مانگ ان سے، اور میرے مصطفیٰ نے مانگا۔ فرمایا دنیا والوں، میرے غلاموں، مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، میں نے تمہیں جنت کا راہی بنایا، میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا۔ میں نے تمہیں قرآن دیا، رب رحمان کی پہچان دی۔ فرمایا میں نے تمہیں تبلیغ کی، میں رسالت لے کر آیا، میں نے نبوت کے منہج پر تمہیں جہنم سے آزاد کیا۔ فرمایا کچھ بھی نہیں مانگا۔ فرمایا مانگا بھی تو کیا مانگا؟ الا المودۃ فی القربى۔ فرمایا مسلمانوں، اہل ایمان، مومنوں، میری اہل بیت میری مودت کرنا، میری اہل بیت سے پیار کرنا، میری قرابت، میرے قریبیوں سے پیار کرنا، مودت کرنا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین نے لکھا ہے قرابت سے مراد یہاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین ہیں۔ اس آیت کے مصداق یہ چار ہستیاں ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم امام عالی مقام کی شہادت کی خبریں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو بتا رہے ہیں، اور پھر وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، 10 محرم کا دن آیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، میں نے خواب دیکھا، میرے مصطفیٰ کریم کی داڑھی میں مٹی، رسول اللہ کی زلفوں پہ مٹی، میرے نبی کے جسم پہ جا بجا داغ، خون، دھبے۔ میں نے ڈر کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی بندہ نوازا یہ کیا ہوا؟ فرمایا ام سلمہ شہدت قتل الحسین آنفا، میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میری امت نے میرا حسین مار ڈالا۔ اور کہتی ہیں جب میں نے اٹھ کے دیکھا تو وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ مدینے والی بیبیوں کو اکٹھا کر کے انا للہ پڑھا اور کہا میرا حسین شہید ہو گیا۔ کہا بی بی وہ تو گئے تھے کوفے، وہ تو گئے تھے دمشق، وہ تو لوگوں نے بلایا تھا، کیسے؟ فرمایا میرے کریم نے بولا تھا ہاذہ التربۃ دمن تحولت، جب یہ مٹی بدل جائے گی خون میں حسین شہید ہو جائے گا۔ ابھی ابھی خواب میں میرا کریم آیا ہے، بتا کے گیا ہے ظالموں نے میرے بچے مار ڈالے۔ میرے امام عالی مقام کی شہادت تاریخ کا ایسا واقعہ ہے، اتنے آنسو بہے، اتنی آہیں بلند ہوئیں، اگر ان کو جمع کر دیا جائے تو زمانے میں آگ بھڑک اٹھے۔ لیکن یہ تو فضائل ہیں، آپ کی فضیلت، آپ کی عظمت امام عالی مقام کی مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے یزید کے ساتھ۔ میں جھلی ہو گئی ہے قوم۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کے وہ بد نصیب مولوی کہہ رہا تھا، اس کا کلپ میرے موبائل کے اندر موجود ہے۔ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر وہ بد نصیب کہہ رہا تھا کہ یزید تو بڑا اچھا تھا، یزید کا تو گناہ ہی کوئی نہیں تھا، یزید کو برا کیوں کہتے ہو؟ اور اب میری قوم بھی پوچھتی ہے آئے روز کہ جی یہ یہاں تک کہ بڑے بڑے مفتیوں نے کہہ ڈالا یزید کا براہ راست قتل حسین میں ہاتھ ہی کوئی نہیں تھا۔
ہمیں نہ بتاؤ یزید کون ہے حسین کون ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں تو کمپیئرنگ ہوتی ہی نہیں، یہاں تو یہ بات کرنے والی ہی نہیں ہے کہ حسین اور شہید کا، امام حسین اور یزید کا کوئی تقابل ہے یار؟ کوئی ہے تقابل؟ اب کوئی تقابل کرنے بیٹھ جائے امام علی مقام اور یزید کا، وہ بھی شہزادہ تھا یہ بھی شہزادہ تھا، یہ سیاسی جنگ تھی جو لکھا بد نصیبوں نے، وہ کہاں گٹر کے اندر پلنے والا وہ غلیظ کیڑا، اور کہاں مصطفیٰ کے سینے پہ کھیلنے والا حسین لجپال سرکار۔ کوئی ہے مقابلہ؟ یزید کی ماں محسون بنت بہدل کلبیہ، تاریخ خاموش ہے اس کے بارے میں، وہ کون تھی؟ کئی جو ہے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یزید کی ماں ایک عیسائی عورت تھی، اس کا نانا عیسائی تھا۔ ڈھونڈو یزید کی کتابیں، پڑھو کتابیں، میں برسر منبر کہہ رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے۔ یزید کی ماں عیسائیہ تھی، اس کا نانا عیسائی تھا۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں میرے اوپر کیس کرو، نہیں تو پھر کوئی تقابل بنتا ہے؟ یزید کی ماں کہاں اور میرے پاک حسین کی ماں کہاں؟ یزید کا نانا تاریخ خاموش ہے، یا عیسائی لکھا ہے یا یہودی لکھا ہے، لیکن حسین کا نانا؟ کوئی ہے تقابل؟ کوئی ہے تقابل؟ یزید کا باپ حضرت جناب امیر معاویہ، ہم ادب کرتے ہیں، صحابی رسول ہیں، ہم ان کے بارے میں کف لسان ہیں، کوئی ہم غلط جملہ نہیں بولتے، لیکن حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں مولا علی، کوئی ہے مقابلہ؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یزید کا دادا جناب ابو سفیان مسلمان ہوئے فتح مکہ والے دن، ہم احترام کرتے ہیں، صحابی رسول ہیں، لیکن 23 مکہ فتح ہونا سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں، ہر جنگ میں سب سے اول صف میں جو رسول اللہ کے مقابلے میں آیا ہے وہ یزید کا دادا ہے۔ ہم احترام کرتے ہیں ان کا، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن تاریخ تو ایسی ہے نا۔ حسین کا یزید کی دادی کون ہے؟ ہندا، ابو سفیان کی بیوی، جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، جس نے کتنی تکلیف عہد میں میرے نبی کو دی تھی، بعد میں مسلمان ہو گئی، ہم احترام کرتے ہیں ان کے بارے میں، ہم کوئی غلط جملہ نہیں کہتے، اس لیے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کی پیچھے والی ساری خطائیں معاف ہو گئیں۔ لیکن کردار تو یہ ہے نا۔ اب دوسری طرف حسین کی ماں کے بارے میں پتہ ہے تمہیں کون ہے؟ ہائے ہائے، کل قیامت والے دن جب سیدہ فاطمہ کی سواری آئے گی، حدیث طیبہ ہے، فرمایا آواز آئے گی، یا معشرہ غضوا ابصارکم، او حشر کے میدان والو اپنی نظریں جھکا لو، اس لیے کہ سیدہ زہرا کی سواری آ رہی ہے۔ یہ میرے پاک حسین کی اماں ہے، اور یزید کی ماں ایک عیسائی عورت محسون بنت بہدل کلبیہ، اور میرے پاک حسین کی دادی، نانی، ماں کی ماں۔ کوئی کائنات میں اس بی بی جیسی بی بی ہے؟ سیدہ طیبہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، جس کو عرش سے رب سلام بھیجے، جو کائنات عالم کے اندر میرے مصطفیٰ پر پہلا کلمہ پڑھنے والی عورت ہے، جس نے میرے نبی کے اوپر چھتری بن کر 25 سال میرے نبی کا ساتھ نبھایا، جس بی بی کو عرش سے رب کا سلام آیا، یہ کون ہے؟ یہ حسین کی نانی ہے، سیدہ زہرا کی والدہ ہے۔ اور حسین کا نانا، یزید کا نانا ایک عیسائی ہے، پکھی واس، جڑے پکھیاں لا کے ٹردے پھردے نے۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک علاقہ فتح کیا، وہاں یہ محسون بنت بہدل جو تھی اس کے ساتھ نکاح کیا، اور جو ہے اس کا باپ کا خبر نہیں ہے، یہ یزید کا نانا ہے،
اور میرے پاک حسین کا نانا؟ کوئی ہے تقابل؟ تمام انبیاء اور رسل کا سردار، اور یزید کی دادی دادا آپ سن چکے، میرے پاک حسین کی دادی دادا جانتے ہو کون ہے؟ میرے پاک حسین کی دادی حضرت مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا امی بعد انت امی، لوگوں میری ماں سیدہ آمنہ کے بعد اس دنیا میں میری دوسری ماں حضرت فاطمہ بنت اسد ہے، جن کو کفن میرے نبی نے اپنے کرتے سے دیا، جن کی قبر میں لیٹ کر پورا جسم قبر کے ساتھ لگا کے میرے نبی نے کہا تھا او قبر کی مٹی دھیان رکھنا تیرے اندر میری ماں آ رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حسین کی دادی ہے، اور حسین کا دادا جناب ابو طالب ساری زندگی میرے نبی کے اوپر چھتری بن کے رہا۔ یہ حسین کی بایوگرافی ہے، یہ حسین کا ننیال ددیال ہے، یہ یزید کا ننیال ددیال ہے۔ کوئی ہے تقابل؟ کہاں زمین اور کہاں آسمان؟ جلی ہو گئی قوم، یزید کو بھی اور حسین کا تقابل یزید سے کرتے ہیں، حسین کا تقابل یزید سے کرتے ہیں۔ دنیا کی کل طہارتوں کے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں، کائنات کی سب نجاستوں کے بادشاہ کو یزید کہتے ہیں۔ کل کائنات کی طہارتوں کا امام اور بادشاہ میرا حسین ہے۔ کہاں نجاست اور کہاں طہارت؟ تقابل ہی کوئی نہیں ہے۔ تو فضائل میرے امام علی مقام کے اتنے ہیں کہ تقابل ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن فضائل کے علاوہ اب آئیے کربلا کے پیغام کی طرف میں آپ کو لے کے چلو۔ میرے امام نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، یزید تخت نشین ہوا، اس نے خط لکھا مدینے کا گورنر حضرت نعمان بن بشیر کو، بلکہ عتبہ بن ولید کو، یہ مدینے کے گورنر تھے اور اہل بیت کے محب تھے۔ اس نے خط لکھا کہ 3 بندوں سے میری بیعت لے لو، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے اور حضرت امام حسین سے، اس لیے کہ اگر یہ 3 بندوں نے میری بیعت کر لی تو پھر ساری کائنات میری بیعت کر لے گی، اور اگر یہ 3 بندوں نے میری بیعت نہ کی تو پھر کوئی بھی نہیں، کوئی بھی میرے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ خط آیا میرے امام علی مقام عشاء کی نماز پڑھا کے، کیونکہ مسجد کے امام، مسجد نبوی کے مصلی نشین اور امام مسجد اور میرے مصطفیٰ کے جانشین سجادہ نشین حضرت امام علی مقام تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر بیٹھے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں، میرے امام علی مقام بیٹھے ہیں، اور چند لوگ بیٹھے ہیں۔ بندہ آیا پیغام لے کے کہ گورنر آپ کو گورنر ہاؤس میں بلا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا رات کے اس پہر گورنر کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بڑی فراست دی تھی، بڑی ذہانت دی تھی میرے پاک حسین کو۔ آپ فوراً جان گئے، فرمایا لگتا ہے حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، ہمیں خبر نہیں دی گئی، یہ اس رات کے پہر میں جو بلا رہے ہیں یزید کی بیعت کے لیے بلا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ نہ جائیے، آپ نہ جائیں۔ میرے امام نے کہا میں جاؤں گا۔ فرمایا بات تو سنیں، کیا کہتے کیا ہے؟ بات تو یہی ہونی ہے لیکن ہم جائیں گے، ہم کوئی ڈرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا میں چند سپاہی آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ 14 بندے امام علی مقام کے ساتھ نیزے دے کر بھیجے، کہا آپ اندر ان سے بات کیجئے گا، اگر کوئی بھی وہ زیادتی کرنا چاہیں یا بدتمیزی کرنا چاہیں آپ تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کرنا، یہ سارے سپاہی اندر آ جائیں گے۔ میرے امام علی مقام گئے گورنر ہاؤس کے اندر، اس نے جا کر یزید کا خط پڑھا، کہا کہ یزید تخت نشین ہو گیا، آپ سے بیعت چاہتا ہے۔ میرے امام نے فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا، فرمایا میں عام بندہ نہیں ہوں، آپ چاہتے ہیں میں رات کی تاریکی میں چھپ کر یزید کی بیعت کر لوں، اور آپ جو ہے ساری کائنات کو بتاؤ حسین نے بیعت کر لی اس لیے بیعت کرو؟ فرمایا یزید فاسق ہے،
یزید فاسی کے مولن ہے، یزید شرابی ہے، وہ اس اہل نہیں ہے، فرمایا وہ ظالم ہے، ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے، فرمایا ہم بیعت اس کی کریں گے جو بیعت کے اہل ہوگا، کیونکہ بیعت جو ہوتی ہے یہ مطلب یہ ہوتا ہے اللہ رسول کے بعد حاکم کا حکم مانیں گے، یہ بیعت کا مطلب ہوتا ہے۔ آج کل جمہوری دور میں بیعت کا جو دوسرا لفظ ہے اس کو ووٹ کہتے ہیں، یہ جو ووٹ ہے یہ بیعت کی شکل ہے، ہم جب ووٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ میرے امام نے کہا میرا ووٹ یزید کو نہیں، میرے امام علی مقام اتنی بات کر کے، کیونکہ وہ محب اہل بیت تھا، اٹھنے لگے، وہاں عبد الملک کا بیٹا مسلمہ کھڑا تھا، اس نے آ کے کہا حسین کو جانے نہ دینا، یہیں روک لو، اگر اب حسین یہاں سے نکل گیا تو تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ میرے امام نے جب اس کی بات سنی نا تو میرے امام کھڑے ہوئے، فرمایا باہر میدان میں آ، اگر روک سکتا ہے تو روک مجھے، میں تجھے بتاؤں علی کا لال حسین کیا چیز ہے، فرمایا تو کیا سمجھتا ہے ہم چھپ کے فاسق کی بیعت کر لیں گے؟ میرے امام گورنر اس سے نکلے، آ کر حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس انتظار کر رہے ہیں، کہا کیا ہوا؟ آپ نے ساری بات بتائی، فرمایا بیعت مانگ رہے ہیں، کہا اب کیا کریں؟ فرمایا بیعت نہیں کروں گا۔ کہا پھر ایسا کرتے ہیں، عراق سے، مشہد سے، کوفے سے خط لکھتے ہیں، لوگ بلاتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے مدینے میں رہ کر۔ میرے امام نے فرمایا نہیں، میں ان کا مقابلہ نہیں کروں گا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا تھا ایک مینڈھا ایسا آئے گا جس کی وجہ سے میرا مدینہ خون میں لت پت ہو جائے گا، فرمایا وہ مینڈھا، وہ بکرا میں نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے میرے نانے کے مدینے میں خون ریزی ہو۔ کہا حسین کیا کرو گے؟ فرمایا میں نانے کا مدینہ چھوڑ جاؤں گا۔ حسین کیا کرو گے؟ فرمایا میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا۔ اور 15 دن کے لیے عمرے پہ جاتے ہیں لوگ، 15 دن 21 دن کے لیے، 8 دن کسی کو ملتے ہیں، کسی کو 10 دن۔ 10 دن کے بعد جب مدینے سے نکلنے لگتے ہیں تو مدینے کی دیواروں کو پکڑ پکڑ کر کے روتے ہیں، آقا ہم جا رہے ہیں۔ اور جو 56 سال میرے مصطفیٰ کے مدینے میں رہا وہ کہہ رہا ہے میں مدینہ چھوڑ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ میرے امام گھر آئے، بہن زینب کو بلایا، فرمایا حالات دیگر گوں ہو گئے ہیں، یزید بیعت مانگ رہا ہے۔ کہا حسین کیا کرنا ہے؟ فرمایا بیعت نہیں کرنی۔ فرمایا پھر؟ فرمایا مکے چلتے ہیں، وہاں جا کے دیکھیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم کا پورا خاندان، بچے بھی بچیاں بھی، سب کو لے کر امام علی مقام نے تیاری کی، جنت البقیع کے سامنے کھڑے ہو کر، آج تو روزہ بنا ہوا ہے، تب صرف قبر انور تھی، میرے نبی کا مزار شریف تھا، بقیع والی جگہ سے میرے نبی پاک کی قبر انور نظر آتی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ اپنے بڑے ویر کی قبر پہ کھڑے ہو کر جنت البقیع میں نانے کی قبر کی طرف دیکھ کے حسین کہتے ہیں نانا لوگ نہیں رہنے دیتے، میری وجہ سے تیرے مدینے میں خون ریزی نہ ہو، تیرا مدینہ آباد رہے، تیرا نواسہ مدینے سے جا رہا ہے۔ میرا لہجہ ٹوٹ رہا ہے، لفظوں میں تناؤ نہیں ہے کہ میں کیسے بیان کروں حسین نے مدینہ کیسے چھوڑا تھا۔ میرے امام مدینے سے کوچ کر گئے، مکہ آئے، حج کا موسم تھا، میرے امام نے مکے آ کر لوگوں سے مشاورت ہوئی، اتنی دیر میں کوفے والے خط لکھ رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، یزید یہاں تخت نشین ہو گیا ہے، ہم اس کے مقابلے میں آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو حاکم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یزید کی حکومت کو قبول نہیں کریں گے، ہم کوفے والے آپ کے بابا مولا علی کے مرید ہیں، آپ کوفہ آئیں۔ اور یہ خط تھوڑے نہیں تھے، 3 تھیلوں میں ڈالے تھے میرے امام نے، اتنے خط لکھے تھے کوفیوں نے۔ میرے امام علی مقام 8 ذی الحج ہے، لوگ حاجی حج کو آ رہے ہیں، میرا حسین کربلا کی طرف جا رہا ہے۔
حسین رک جاؤ، 2 دن کے بعد حج ہے، حج تو کرتے جاؤ۔ فرمایا تم یہاں حج کرو گے، میں بھی ایک حج کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا جو میں حج کروں گا قیامت تک کے حجوں کی آبرو ہوگا۔ فرمایا میں بھی حج کروں گا۔ میرے امام 8 ذی الحج کو وہاں سے نکلے کوفے کی طرف۔ بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا حسین نہ جاؤ، کوفی اعتبار والے نہیں ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ میرے امام نے فرمایا چلو ایسا کرتے ہیں، پہلے حضرت مسلم کو بھیجتے ہیں۔ حضرت عقیل، حضرت امام حسین کے چچا جان، مولا علی کے ویر، حضرت عقیل بن ابو طالب کے بیٹے حضرت مسلم نوجوان تھے، بڑی ذہانت اور فطانت والے تھے۔ ان کو بھیجا کہ جاؤ پہلے خبر لو کوفے والوں کی۔ کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر ہے، جناب نعمان بن بشیر کے پاس حضرت مسلم بن عقیل پہنچے۔ پہلے دن 17,000 لوگوں نے کوفے کے اندر حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی، اور کوفیوں نے کہا یہ پہلا دن ہے، کل دیکھیے۔ دوسرا دن آیا، 40,000 بندہ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا۔ یزید کے حواریوں نے خط لکھا، کہا کہ تیرا گورنر بڑا ڈھیلا ہے، یہاں 40,000 بندے نے بیعت کر لی ہے حسین کی، مسلم کی، اگر ایک دن اور گزر گیا تو پورے کوفے کے لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ حسین کے حق میں بیعت کر لیں گے، اور تیرے گورنر کو معزول کر کے یہاں گورنر اس پہ قبضہ ہو جائے گا۔ عمر بن سعد دنیا کا کمینہ کتا تھا، لعنتی انسان تھا، وہ ایک علاقے کا گورنر تھا۔ یزید نے فوراً بندہ دوڑایا، کہا تجھے کوفے کی گورنری بھی دی، جلدی پہنچ اور وہاں جا کے حالات کنٹرول کر۔ عمر بن سعد نے ٹاٹ کا لباس، امام حسین والا لباس پہنا جو میرے امام علی مقام اہل بیت پہنتے تھے، اسی طرح اوپر جبہ لیا، اسی طرح دستار لی، رات کی تاریکی میں چھپ کر کوفے میں داخل ہویا۔ لوگ سمجھے شاید امام علی مقام آ گئے، بہت سارے لوگ اس کے ساتھ، وہ چھپ کر گورنر ہاؤس میں آیا۔ سب سے پہلے اس نے جناب نعمان بن بشیر کو معزول کیا، گورنری سنبھالی، اور چند سرداروں کو، چند وڈیروں کو بلایا۔ رات کی تاریکی میں کہا کل صبح ہونے سے پہلے پہلے اگر حالات میرے کنٹرول میں نہ آئے تو میں تمہیں جو ہے قتل کر دوں گا۔ کسی کو کہا تجھے یہ سزا دوں گا، کسی کو کہا یہ سزا دوں گا۔ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے میرے امام علی مقام کے ویر امام مسلم مصلی امامت پہ آئے۔ کیا دیکھا؟ جو کل 40,000 شام کے وقت بیعت کر کے گیا تھا، دیکھا 15-16 بندہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ میرے امام ظہر کی نماز پڑھانے آئے، 7,000 بندہ پیچھے کھڑا ہے۔ عصر کی نماز کے لیے جب اللہ اکبر کیا تو آدھے لوگ ہاتھ نہیں باندھ رہے تھے، آدھے لوگ، اس لیے کہ کہیں یزیدی عمر بن سعد کے لوگ دیکھ نہ رہے ہوں کہ تم نے مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ مغرب کی نماز کے لیے جب مسلم بن عقیل حضرت نے اللہ اکبر فرمایا، پیچھے 3-4 ہزار بندہ تھا، جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نہیں تھا، اکیلے حضرت مسلم بن عقیل پکڑا گیا، کوفے کے سب سے اوپر والے مینار سے نیچے پھینکا گیا، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی۔ آپ کی لاش کوفے کے مرکزی دروازے پہ لٹکا دی گئی۔ میرے امام کو خط لکھ چکے تھے کہ آ جائیں، حالات کنٹرول میں ہیں۔ امام علی مقام مکے سے نکلے، ابھی کربلا کے قریب پہنچے، حور بن یزید نامی ایک بندہ ایک چھوٹا سا لشکر لے کر اس نے امام علی مقام کو روکا، میرے امام نہیں رکے۔ اس نے دوسری دفعہ پھر روکا، میرے امام نہیں رکے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے روکا تو میرے امام نے پوچھا حور بن یزید سے، یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا کجاوے کھول دو، خیمے لگا دو، ہماری منزل یہی ہے۔ حضرت سیدہ زینب عرض کرتی ہیں میرے ویر حسین، تجھے مدینے والوں نے روکا تو نہیں رکا، تجھے مکے والوں نے روکا تو نہیں رکا، تجھے راستے میں جگہ جگہ پہ روکا گیا تو نہیں رکا، اس کربلا کے میدان میں آ گیا ہے۔ فرمایا میری بہن میں جانتا ہوں، نانا مصطفیٰ نے کہا تھا میں شہید ہوں گا، میرے بابا نے یہاں نشان لگائے تھے، یہ وہی سرزمین ہے جہاں میں شہید ہو جاؤں گا۔ خیمے لگ گئے۔ حور بن یزید، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ظہر کا وقت ہے،
میرے امام نے شہزادے علی اکبر کو کہا علی اکبر آزان دو۔ کربلا کی سرزمین کے اوپر یکم محرم الحرام کو ظہر کے وقت میرے امام پہنچے ہیں۔ شہزادہ علی اکبر نے آزان دی، حور بن یزید لشکر سمیت امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، پورے لشکر نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، ظہر عصر مغرب 3 نمازیں امام کے پیچھے پڑھی ہیں۔ جب عمر بن سعد کو پتہ چلا کہ کربلا، یہ کوفے کے قریب ہے بالکل، کہ وہاں آپ کو روکا گیا ہے، اس نے کہا کہ سنا ہے تو نے امام علی مقام کو روک لیا ہے، ایسا کرو ان کو زبردستی بیعت کے لیے آمادہ کرو۔ حور بن یزید آیا امام علی مقام کی بارگاہ میں کہ میرے آقا بیعت کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا بیعت کرنی ہوتی تو مدینے میں کر لیتا، فرمایا اتنا سفر کیوں کرتا، بیعت نہیں کرنی۔ آخرکار وقت گزرتا گیا، 7 محرم آ گئی، اس کے اسی درمیان ان 7 دنوں میں پیچھے سے جو ہے عمر بن سعد نے اور بھی لوگ بھیجے، ابن زیاد کو بھیجا 20,000 کا لشکر دے کر، پھر شمر کو 10,000 کا لشکر دے کر بھیجا، بعض روایات میں 2,000 کا لشکر شمر لے کر آیا، 20,000 ابن زیاد لے کر آیا، کچھ سپاہی حور بن یزید کے ساتھ تھے، یہ 22-24,000 کا لشکر سامنے ہے اور ادھر صرف 72 ہیں۔ میرے امام علی مقام 7 محرم آئی، اس کمینے نے خط لکھا، کہا حسین کا پانی بند کر دو، جب بچے روئیں گے، بچے تڑپیں گے، یہ خود مان جائے گا بیعت کے لیے۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا یہ تو وہ ہیں جن کے لیے میرے نبی نے دعا کی تھی، اے میرے اللہ میرے گھر والوں کو بھوکا رکھنا، ایک دن ان کو روٹی دینا، ایک دن بھوکا رکھنا، اس لیے تاکہ انہیں بھوکوں کی قدر آئے۔ فرمایا جس جو ہے شہزادے کے لیے میرا نبی بھوک مانگتا رہا، جس کی تربیت میرا نبی کر کے گیا، آج کربلا میں حسین پیاسا اور بھوکا کھڑا ہے، دنیا کہتی ہے 3 دن کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ مصطفیٰ تربیت کر کے گئے ہیں، اس لیے کہ ان کو بھوکا رہنے کی عادت نانا مصطفیٰ ڈال کے گئے ہیں، ان کے لیے پانی کوئی چیز مانی نہیں رکھتا تھا، ملتا پھر بھی نہ ملتا رب کی رضا پہ پھر بھی راضی ہیں۔ پانی بند کر دیا گیا میرے امام کا۔ 10 محرم 9 اور 10 کی درمیانی رات آئی اور بن یزید آیا، اب پریشر ابن زیاد شمر وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے اختتام ہے، 3 دن سے پانی بھی بند ہے، یہ پھر بھی نہیں بیعت کے لیے مان رہے، جلدی جنگ کرو اور مناؤ ان کو۔ اب 9ویں اور 10ویں کی رات ہے، سامنے تینوں آئے، کہا حسین یا بیعت کرو یا ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ میرے امام نے کہا بیعت تو کر نہیں سکتا، باقی جو کہو گے وہ کر لوں گا۔ کہا پھر جنگ کے لیے تیار ہوں۔ میرے امام نے کہا رات کا وقت ہے، 9ویں اور 10ویں کی درمیانی رات ہے، فرمایا 1 رات مجھے دے دو، مجھے اپنے رب سے بات کرنے دو، فرمایا مجھے اللہ کی عبادت کرنے دو۔ میرے نانا مصطفیٰ نے بھی بدر کے اندر ساری رات سجدے میں گزاری تھی، میں بھی ذرا سجدے کر لوں۔ ابن زیاد اور شمر کہتا ہے کہ نہیں، کوئی مہلت نہیں۔ حور بن یزید وہ کہتا ہے شرم کرو، جانتے نہیں ہو یہ کون ہے، وہ مہلت مانگ رہے ہیں، 1 رات کی مہلت دے دو۔ حور بن یزید کے کہنے پر مہلت دی گئی۔ رات کا وقت ہے، 9 اور 10 کی درمیانی رات ہے۔ میرے امام نے ایک خیمے میں تمام کو اکٹھا کیا، بہن حضرت سیدہ زینب کو بلایا، اپنے شہزادوں کو بلایا، سب کو خطبہ دیا، اور وہ خطبہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میرے امام نے کہا میرے جانے کے بعد، فرمایا رونا نہیں، پیٹنا نہیں، واویلا نہیں کرنا، فرمایا میری بہن زینب خیال رکھنا، میں یہاں تک آیا ہوں، کل میں چلا جاؤں گا، اس کے بعد یہ سارا قبیلہ تیرے حوالے ہے۔ فرمایا زین العابدین بیٹا تو بیمار ہے، تو جہاد نہیں کرے گا، فرمایا تو جہاد نہیں کرے گا، پھپھی کا خیال رکھنا، فرمایا باقیوں کا خیال رکھنا۔ میرے امام نے رات تربیت کی، خطاب کیا، ساری رات میرے امام اللہ کی عبادت و ریاضت میں گزار رہے ہیں۔ فجر کی اذان ہوئی، شہزادہ علی اکبر کو میرے امام نے فرمایا علی اکبر ذرا آج کربلا کے میدان میں ذرا اذان تو سنا۔ 3 دن کا خشک حلق، شبیہ مصطفیٰ میرے امام علی مقام کے شہزادے نے اذان دی، میرے پاک حسین نے جماعت کروائی۔
اور کہتے ہیں دوسری رکعت میں جب میرے امام نے سورہ شمس کی تلاوت کی، والشمس وضحاہا، کہتے ہیں جب سورہ شمس کی تلاوت ان خشک ہونٹوں کے ساتھ میرے امام نے فجر کی نماز میں شروع کی تو تھرتھلی مچ گئی پورے یزیدی لشکر میں، ایسے لگتا تھا جیسے مصلی پہ علی بول رہا ہے، جیسے خود میرا نبی بول رہا ہے۔ میرے امام نے اذان دی، مقابلے کے لیے تیاری فرمائی، امامہ باندھا، قبا پہنی، اللہ اکبر کبیرہ، آخری اہتمام حجت کے لیے یزیدیوں کے سامنے گئے، ان کے خط دکھائے سب کچھ، لیکن ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی تھی۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا، ابھی صبح کا وقت ہے، ابھی صبح سورج طلوع ہوا ہے، تھوڑا سا وقت گزرا ہے، ایک بدبخت آگے بڑھ کے کہتا ہے حسین جلدی فیصلہ کر، یا بیعت کر یا سامنے میدان میں آ، اس لیے کہ ہمارا جمعہ نہ رہ جائے، ہم نے جمعہ پڑھنا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے حسین، کیا ہے حسینیت، کیا ہے یزیدیت، تمہیں نہیں پتا حسینیت اور یزیدیت کیا ہے؟ حسین کیا ہے؟ حسین کا کردار کیا ہے؟ حق کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی چھوٹی بات ہے؟ حق کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے حضرت؟ یہاں تو تھوڑی سی بات ہو جائے تو سارے کہتے ہیں مولویاں دا کام ہے، وہ بچے مروان ساڈا کی کام ہے کھڑا ہونے واسطے، حق واسطے۔ یہ حسین کی سنت ہے، حق کے سامنے کھڑا ہونا، یہ حسین کی سنت ہے۔ میرے امام عالی مقام نے اہتمام حجت کے لیے ان کے سامنے خطبہ دیا، لیکن وہ نہ مانے۔ میرے امام عالی مقام جب دیکھا لشکر آمنے سامنے ہے، حر بن یزید لشکر سے نکلا، کہا واقعی تم حسین کو قتل کر ڈالو گے؟ انہوں نے کہا کر ڈالیں گے۔ اس نے ایڑی لگائی اور میرے امام کے قدموں میں آ کر معافی مانگی، کہا حسین معاف کرنا۔ کہا کیا تجھے گورنری نہیں چاہیے؟ یہ عمر بن سعد تو گورنری کے لالچ میں آیا ہے، یہ ابن زیاد تو گورنری کے لالچ میں آیا ہے، یہ شمر کو دولت چاہیے اور تجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کہا مجھے حسین تو چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ پہلا روکنے والا بھی حر بن یزید ہے، اور پہلا حسین کے نام پر اپنا سر کٹانے والا میدان کربلا میں بھی حر بن یزید ہے۔ آج یزید کا نام مٹ گیا، آج دنیا کربلا میں جاتی ہے، میرے امام کے روزے پہ جاتی ہے، پاؤں والی طرف سے جو دروازہ ہے مشہد امام عالی مقام، حرم امام عالی مقام میں جب آپ پاؤں رکھیں تو سب سے پہلے جو قبر انور آتی ہے، جو مزار آتا ہے، وہ حضرت حر بن یزید کا ہے۔ پہلے دنیا سلام حر کو کرتی ہے، بعد میں سلام میرے امام کو جا کے کرتی ہے۔ جو میرے امام کے ساتھ مل گئے، جو حق کے لیے یزیدی لشکر سے نکل آئے، یزید کا نام مٹ گیا۔ جس نے یزید کا مخالفت کی، آج دنیا اس کی قبر پہ بھی سلام اور پھول چڑھا رہی ہے۔ آخر کار مختصر، میرے امام عالی مقام وقت آ گیا، سب شہید ہو گئے، اہل بیت اطہار کی باری آ گئی، باری باری کر کے سارے جا رہے ہیں۔ میرے مولا علی کے 4 پتر، 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 4 بیٹے امام علی مقام کے سگے بھائی، باپ کی طرف سے 3 بھائی امام علی مقام کے، ایک کا تو نام آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت عباس علمدار، 34 سال کا یہ میرے پاک امام کا ویر۔ دوسرے حضرت ابو بکر بن علی، تیسرے حضرت عمر بن علی، یہ چاروں کے چاروں بھائی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، مولا علی کے بیٹے۔ لیکن نہیں بتاتی دنیا، کیوں نہیں بتاتی؟ وہ دوسرے اس واسطے نہیں دس دے، اس واسطے کہ انہاں دے نا ابو بکر تے عمر دے نام آتے نے، ورنہ مولا علی کے 3 بیٹے، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، کوئی تاریخ کی کتاب جھٹلا کے دکھائے اگر میرے پاک حسین کے 3 ویر، حضرت عباس علمدار، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی کربلا میں شہید نہ ہوئے ہوں تو جو سزا جھوٹے اور چور کی وہ سزا میری، اور اگر کربلا کے میدان میں ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عباس بن علی، حسین بن علی، یہ 4 شہید ہوئے ہیں
تو پھر ماننا پڑے گا علی کو ابو بکر و عمر سے پیار تھا، اس لیے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ رکھے ہیں۔ آخر کار میرے امام نے آخری بار شہزادے آئے، حضرت قاسم آئے، 16 سال کا نوجوان، ویر حسن کی نشانی، کہا میرے امام چاچا جان مجھے جانے دو۔ فرمایا قاسم بیٹا اگر تو جائے گا تو میں اپنے ویر حسن کو کیا منہ دکھاؤں گا، چاچے کے ہوتے ہوئے میدان میں تو نہیں جائے گا۔ حضرت قاسم بن حسن نے اپنے گلے سے ایک ایسے کھولا تو ایک تعویذ نکالا، کہا بابا حسن نے ایک دن ہم بیٹھے تھے، بچپن تھا، چھوٹی سی عمر تھی، یہ ایک تعویذ لکھ کے میرے گلے میں ڈالا تھا اور کہا تھا قاسم بیٹا اس کو جب سب سے مشکل وقت آئے تو اس وقت کھول کے پڑھنا۔ چاچا اگر اجازت ہو تو آج بابے کا تعویذ نہ کھولوں؟ فرمایا کھول میرے سامنے۔ حضرت قاسم بن حسن نے میرے پاک حسین کے اس شہزادے بھتیجے نے جب وہ تعویذ کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا قاسم بیٹا جب تیرے چاچے حسین پہ مشکل وقت آئے اپنے حسین کے ساتھ کھڑے رہنا۔ کہا دیکھو اب تو بابا کا بھی حکم ہے۔ میرے پاک حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا میں نے اپنے ویر کی ساری زندگی بات نہیں موڑی، جا قاسم بیٹا میدان کارزار میں جا، میں تجھے الوداع کرتا ہوں۔ 19 لوگوں کو قتل کر کے حضرت قاسم ننھی سی عمر میں واپس آئے۔ کہا کتنے بزدل ہیں، تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں سارے کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ یزیدی لشکر نے کہا یہ کون ہے، اس پہ یک بارگی حملہ کرو۔ تیروں کی بارش ہوئی، پشت کی طرف سے ایک تیر لگا، حضرت قاسم شہید ہوئے۔ لاشا اٹھا کے میرے امام لائے، باقی سارے بعد نے لکھا حضرت عباس حضرت علی اکبر سے پہلے، بعد نے کہا ہے بعد میں شہید ہوئے، حضرت عباس بھی چلے گئے۔ شہزادے علی اکبر کی باری آ گئی، مصطفیٰ کی تصویر کی باری آ گئی، میرے حسین نے یہ بھی قربانی پیش کی۔ کہتے ہیں امام ابن عساکر نے، بلکہ امام طبری نے یہ جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں جب شہزادے علی اکبر کو تیر لگا اور جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی، میرے پاک حسین دوڑ کے میدان میں جا کے بیٹے کا لاشا اٹھایا اور گود میں رکھا اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہا کاش آج حضرت ابراہیم سامنے ہوتے تو میں ان کو بتاتا بابا تو نے اسماعیل کو ذبح کرتے ہوئے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، دیکھ حسین اپنے ہاتھوں میں اپنے بیٹے قربان کر رہا ہے۔ آج ابراہیم ہوتے تو میں ان کو بتاتا، ایک بیٹا اسماعیل ذبح کرنا تھا تو آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، میں تو سارے کے سارے اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہا ہوں۔ پھر میرے امام نے امامہ باندھا، میرے امام کارزار میں اترے، جمعے کا وقت تھا، یہی 10 محرم تھی۔ میرے امام عالی مقام بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ آخری سجدہ میرے امام نے کربلا کے تپتے ہوئے ریت پہ کیا اور کائنات والوں کو پیغام دیا کہ قیامت تک میں آنے والے مسلمانوں، حسین اپنا خون کربلا کی سرزمین کے اوپر دے کر یہ بتا کے جا رہا ہے۔ میرے اقبال کی روح تڑپی اور اقبال نے میرے حسین کی بارگاہ میں خراج پیش کیا اور اقبال فرمانے لگے، اقبال کہتے ہیں تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایزاد کرد، بحر حق در خاک و خون کلتی داست، پس بنا لا الہ گردیدہ است، مدعایش سلطنت بودے اگر، خود نہ کردی باچنی سامان سفر، دشمنا چون ریگ اندر سہرا لا تعد، دوستاں او بیزداں ہم عدد، سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی آ اجمال او تفصیل بود، عزم او چون ہمت کوہساراں استوار، تا دار تندیر و کامگار،
تیغے بحر عزت دین و است بس پیش فرعون سرش افگندہ بس ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست پیش فرعون سرش افگندہ نیست تیغے لاچوں از میاں بروں کشید از رگے اربات باطل خوں کشید نقش الا اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت رمز قرآن از حسین آموختیم ز آتش او شعلہ با اختیم. فارسی سی تو سمجھ نہیں آئی، چند چیدہ چیدہ شیران دی میں تشریح کر دینا. میرا اقبال کہتا ہے درمیان امت آنکیں ماں جناب ہم چو حرف کل ہو اللہ در کتاب. حسین میں دنیا کو کیا بتاؤں تو کیا ہے، پھر میں سنو دنیا والو اقبال کی سنو. اقبال کہتا ہے درمیان امت آنکیں ماں جناب، فرمایا بتاؤں آپ کو امت کے درمیان میرا حسین کیسے ہے. فرمایا ہم چو حرف کل ہو اللہ در کتاب، فرمایا قرآن کے اندر جیسے کل ہو اللہ احد توحید والی آیت ہے، سورہ توحید ہے، اس پوری امت کے درمیان ایسے ہی میرا حسین ہے. اور میرے امام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، میرے امام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اقبال کہتا ہے چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، جب خلافت کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ گیا، جب دنیا کا لعنتی کمینہ یزید خلافت پہ قابض ہو گیا، جب برسر بازار ظلم ہونے لگا، چون صحاب پھر فرمایا کیا ہوا حریت را زہر اندر کام ریخت، جب اس بد نصیب نے زہر گھول دیا آزادی کے اندر، خلافت کے اندر، نبی کے دین کی دھجیاں اڑانے لگا، تو پھر کیا ہوا میرے نبی کے دین کی کھیتی جب سوکھنے لگی، خواستہ سر جلوہ خیر الامم، پھر خیر الامم کا جلوہ بن کر چوب صحابے قبلہ باراں در قدم، پھر حسین بارش اور بادل بن کر اٹھا، پھر حسین بادل بن کے اٹھا، اور پھر فرماتے ہیں بحر حق در خاک و خون غلطی داست، حق کی خاطر خاک اور خون میں لپٹا ہوا میرا امام، حق کی خاطر خاک اور خون میں لپٹا ہوا امام، پس بنا لا الہ گردیدہ است. اور آگے میرے امام کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہوئے ان 2 نمبر یزیدی مولویوں کے چہرے پر اقبال نے تھپڑ مارا، اور میرا اقبال کہتا ہے مدعایش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے باچنی سامان سفر. اوے دنیا کے جھوٹو، تم کہتے ہو حسین سلطنت لینے گیا، اگر حسین سلطنت لینے جاتا تو چھوٹے چھوٹے بچے نہ لے کے جاتا، میرا حسین سلطنت لینے نہیں گیا. اور آگے اقبال کہتا ہے سر ابراہیم و اسماعیل بود، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا راز وہ اجمال تھے، ان کی تفصیل میرا حسین ہے. اور آگے نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، میرے امام نے اپنا خون دے کر کربلا کی سرزمین پہ الا اللہ کو نقش کر دیا. اب قیامت تک کوئی یزیدی الا اللہ کو مٹا نہیں سکے گا. اے حسین ابن علی تم پر سلام، سارے مل کے کہیے اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی، زبان کھولو یار، اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی، نازش آل نبی تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی ہے تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو. اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام. اسی کے ساتھ